آئیے اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے، اب ہم اس کے پہلے ہجے کریں گے، پھر اسے رواں پڑھ کے اس کی مشق کریں گے۔ تو آئیے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آر، آر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق پھر ایک بار سبق نمبر 15 تفخیم و ترقی کے حوالے سے ہے۔ اس سبق میں ہم نے را تفخیم و ترقیق، الف اور لام تفخیم و ترقیق کے بارے میں کافی گفتگو کی ہے، اور اسی سبق میں ہم نے را امالہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور آج ہم تسہیل کے بارے میں اس کی گفتگو کریں گے کہ تسہیل کسے کہتے ہیں اور یہ قرآن پاک میں کتنے الفاظ میں ضروری ہے۔ آئیے اس کی تفصیل سنتے ہیں کہ تسہیل کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ تسہیل کے معنی نرمی اور آسانی کے ہیں، یعنی نرمی کرنا یا آسانی کرنا۔ قرأت حفص کے مطابق پورے قرآن پاک میں صرف ایک لفظ میں تسہیل واجب ہے۔ پارہ 24 رکوع نمبر 19 میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، اسے نوٹ کیا گیا ہے۔ آئیے اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے، اب ہم اس کے پہلے ہجے کریں گے، پھر اسے رواں پڑھ کے اس کی مشق کریں گے۔ تو آئیے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آر، آر۔ جیم زبر جا، آر جا۔ میم یا زیر می، آر جمی۔ یا واو دو پیش یوں، اعجمی یوں۔ واو زبر وا، اعجمی یوں وا۔ عین زبر ع، اعجمی یوں وع۔ را زبر را، اعجمی یوں وعرا۔ با یا زیر بی، اعجمی یوں وعربی۔ یا دو پیش یون، اعجمی یوں وعربی۔ اس کو اس طرح بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اعجمی یوں و اس کے ہجے کر لیے جائیں اور اس کو پھر سکپ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرا عربی یون کے ہجے کر لیے جائیں، پھر ان دونوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے۔ یہاں پر ایک اور بات توجہ سے سمجھیے کہ تسہیل ہمیں کرنا کہاں ہے۔ ہم نے پہلا حرف جو دیکھا ہے حمزہ زبر آ، اس کے ساتھ الف ہے اور الف پر زبر ہے، اس وجہ سے زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ میں بدل جائے گا۔ تو اس حمزہ کو عین کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے تسہیل کرنی ہے، یعنی نرمی کرنی ہے۔ اگر حمزہ زبر آ کی ہم آواز دیں گے تو پھر حمزہ عین زبر آ، تو اس حمزہ کو واضح نہیں کر سکتے۔ یاد رہے، ایک ہوتا ہے تحقیق اور ایک ہوتا ہے ابدال۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس قاعدے کو مکمل کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کریں گے کہ تسہیل کیا ہے اور تحقیق کیا ہے اور ابدال کیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم نارملی صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، اور اس کی تجوید مزید جو ہے انشاءاللہ عز و جل وضاحت آپ کو ہم بعد میں سکھائیں گے۔ آئیے اب ہم اس کو رواں پڑھ کر اس کی مشق کرتے ہیں۔ اعجمی وعربی، پھر پڑھ لیجئے
اعجمی وعربی، پھر لاسٹ ٹائم پڑھ لیجئے اعجمی وعربی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ان تین چیزوں کی وضاحت، تسہیل، تحقیق اور ابدال کسے کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی اگلے لیکچر میں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے ساتھ جلد ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔